عباسی سلطنت سے یہ چیز شروع ہوئی. سب سے پہلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف فتوی دی گئی. سرخرو ہوتا ہے ایسا ٹھوکرے کھانے کے بعد، رنگ دلاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. عباسی سلطنت کے مفتیوں نے آپ کو فتویٰ دیا گیا اور بادشاہ سے کہتے ہیں ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر جو حنفی مسلک کے امام ہیں، حق باطل کی جنگ تھی، کبھی اماموں نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. لمبا ریسٹ کیا گیا کہ مورخین لکھتے ہیں آپ کو اتنے دن تک قید خانے میں رکھا گیا کہ آپ کا انتقال وہی ہو. اور تکلیف دینے والا کون؟ بادشاہ تھا. اور فتویٰ دینے والے اس وقت کی مولوی حضرت امام شافعی. ان کا کیا مسئلہ؟ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. مورخین لکھتے ہیں عباسی سلطنت کے بادشاہوں نے اور مولویوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر اور مجھ گنہگار ناچیر حقیر فقیر گنہگار پر نازل ہو. کہیے ابھی آپ نے مولانا اصغر ربانی صاحب کے ذریعے شعر شاعری کے لیے سنا آپ نے کہ شاعر پڑھنے والا شاعری کرنے والا جہنم میں بھی جائے گا اور شاعری کرنے والا جنت میں بھی جائے گا. ہے نا بھائی؟ یہ شاعری ایک بڑی عجیب چیز ہے. خلاصہ یہ ہے، انہوں نے تو بہت لمبی تمہید بیان کر دی. خلاصہ یہ ہے کہ وہ شعر جس میں محبوب خدا کا ذکر ہو، وہ شعر جس میں محبوب خدا کے چہرے کا ذکر ہو، وہ شعر جس میں سرکار کی تعریف ہو، وہ ہر شعر جنت میں. اور جس میں مبالغہ آرائی ہے، جھوٹی باتیں ہیں، تو لعنت اللہ علی الکاذبین. جب جھوٹے پر لعنت خدا کی ہے تو جھوٹ بولنے والا شاعر کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں جہاں تک سرکار کی ذات، تو سرکار کی ذات کی دنیا ایسی ہے، کہاں کہاں سے کیسے کیسے شعر سنائی گئے، لوگوں نے کیسے کیسے اپنے عقیدے پیش کیے ہیں زبان میں. ایسے ایسے شعر اللہ کو ایک بات یاد ہے مجھے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ تیری نظیر زمانے میں ہو نہیں سکتی، تیری نظیر زمانے میں ہو نہیں سکتی، خدا نے خود ہی تجھے بے مثال. ایک شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر میری نگاہ میں ایک حسن انتخاب ہے تو، میری نگاہ میں ایک حسن انتخاب ہے تو، جواب جس کا نہیں ہے وہ لاجواب، جواب جس کا نہیں ہے وہ لاجواب ہے. تو ایک شعر سنیے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ نہ ہوا تم سا ہنسی تیری قسم تیرے بعد. شہاب الدین بھائی، نہ ہوا تم سا ہنسی تیری قسم تیرے بعد، رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے، رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد. یا رسول اللہ آپ کے جیسا خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں. اور سنیے میں تو یہ تعریفیں کس کی ہو رہی ہے؟ سرکار کی. مگر آپ سے ایک بات میں پوچھوں، کروڑوں لوگوں نے سرکار کی تعریف کی. حضرت حسان ابن ثابت نے، بڑے بڑے لوگوں نے سرکار کی تعریف کی. لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، تعریف کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو ایک شاعر گزرا ہے، ان کو کہتے ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی ہے. آپ نے ایک شعر سنایا ہے اور ایک شعر میں سبحان اللہ ایسی تعریف کی ہے کہ سبحان کیا کوئی تعریف کرے. آپ فرماتے ہیں عبدالحق محدث، یہ شعر میں نے حضور مفسر خدا کی زبان سنا. فرماتے ہیں تعریفیں بہت کرتی ہیں لوگ، لیکن تعریف کا حق اگر ادا کیا ہے محدث دہلوی ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حامد حمد خدا بس. غور کیجیے گا، صرف 2 مصرے کے اندر انہوں نے ایسی زبردست سرکار کی تعریف کی ہے کہ کوئی کیا کرے، جو حق ہوتا ہے. فرماتے ہیں محمد حامد حمد خدا، یہ بس لگا ہوا ہے.
बस का ध्यान रखिएगा। ये बस का मतलब क्या है? इसके बाद कुछ नहीं, कोई तारीफ नहीं कर सकता, कोई मदह सराई नहीं कर सकता, कोई अजमत बयान नहीं कर सकता। पहला बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिदे हमदे खुदा। बस क्या मतलब हुआ? अल्लाह की हम्द का हक किसने अदा किया? सरकार। मोहम्मद हामिदे, हामिद कहते हमद करने वाले को, मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा, खुदा की हम्द का हक अगर किसी ने अदा किया है तो वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा की हम्द का हक किसने अदा किया? हक अदा किया मुस्तफा ने। और दूसरा मिसरा सुनिए, कहते हैं मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा, बस। और मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा बस, और वादा खुदा से नात खाने मुस्तफा, बस। अरे नहीं, मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा बस, और खुदा फिर नात खाने मुस्तफा बस। अगर नात का किसी ने हक अदा किया है तो खुदा। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। जिसकी नात खुदा पढ़े उसको किसी की नात की क्या जरूरत है? इसकी तारीफ खुदा बयान करे, वो किसी की तारीफ का कोई मोहताज है क्या? अब जिसने पहले ही कह दिया चेहरे बद्दुआ, जुल्फों को बल्लैन, चेहरे को शम्स, जब खुदा ने ऐसी तारीफ कर दिया, तुम क्या तारीफ करोगे? क्या बल्कि यूं समझिए कि हम मुस्तफा की तारीफ करके अपने आप को काबिल तारीफ बनाएंगे। हमारा कोई कुछ नहीं है। अगर सच पूछो तो उनकी तारीफ करना अपनी किस्मत जगाना है, अपने आप को लायक तारीफ बनाना है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको रात को मकाम मुस्तफा समझने की तौफीक। आज की महफिल माशाअल्लाह, आज की महफिल का ताल्लुक इमाम से, और आज का मामला इमामों का ऐसा होता है, अगर इमाम ही गलत है तो सारे मुक्तदी उसी के रास्ते पर चलते हैं ना। इमाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। हजरत जुनैद बगदादी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जुनैद बगदादी एक बुजुर्ग मस्जिद से निकले, जैसी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो मुअज्जिन ने अज़ान दी, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने अज़ान दी तो हजरत कहते या अल्लाह, या अल्लाह, ये मुअज्जिन 1000 के बाद मर जाए तो अच्छा है। ये मुअज्जिन साहब जो है, कोई साहब तो माफ कीजिएगा, बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये मुअज्जिन साहब असर की अज़ान दे रहे हैं तो अल्लाह के मगरिब तक न जिंदा रहे, ये मर जाए। उनके साथ मुरीदी भी थे। और उसके बाद फिर इमाम की नमाज हुई। जब इमाम ने सलाम फेरा तो कहा या अल्लाह, एक ही इमाम क़यामत तक रहे, इसको मौकी ना आए, हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। लोगों ने बात पूछी, हुजूर जी क्या मसला है? आपने मुअज्जिन की बद्दुआ कर दी कि अभी मर जाए, और इमाम के लिए या अल्लाह ये हमेशा जिंदा रहे, क्यों कहा आपने? अरे कहा तुम क्या समझो दिया, मुअज्जिन की जन्नत आसान है, इमाम के लिए बड़ी मुश्किल है। मुअज्जिन ने जहां कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, खुदा की सारी मखलूक गवाह हो गई, खलाओं में, हवाओं में, जर्रात में, सब ने गवाही दी कि हाँ मुअज्जिन ने कहा है क्या? अल्लाहु अकबर। दुनिया की तारीफ की अल्लाह ने बख्श दी। इमाम साहब का क्या हाल है? खाली इमाम साहब मुसल्ले पर है, मगर जिम्मेदारी पूरी जमात की जिम्मेदारी। एक गलती भी अगर हो गई तो सारे मुसल्लियों का गुनाह इमाम साहब के ऊपर। अल्लाह माफ करे, आज तो हर कोई इमाम बनने की कोशिश करता है। इमाम का बहुत बड़ा मर्तबा है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमारे हर इमाम को सही मामलों में इमामत के फराइज़ अंजाम देने की तौफीक। आज इमामी का जिक्र है, उस इमाम जो इमामुल इमाम है, बल्कि यूं कहिए जिसके सदक़े में खुदा ने कायनात में इमाम बांटी है।
کائنات میں اگر امامت بٹی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق۔ ہمارے حضرت کا شعر ہے، فرماتے ہیں جسے دیکھنا ہو آج آ کے دیکھے، جسے دیکھنا ہو وہ آج آ کے دیکھے، امامت کا جاہو حشر کر دو۔ امام کیا ہے، امام کا کیا مقام ہے، امام کا کیا رتبہ ہے، کیا بنا ہوئے امام عالی مقام ہے، وہ امامت کی سبحان اللہ کہ قیامت تک ایسا امام کہیں دنیا میں نظر نہیں ہے۔ اور یہ بات اتفاق دیکھو، امام کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ ہمارے کتنے امام ہیں بولیے؟ 4۔ یاد رکھو، ایک شاعر لکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو جتنا بڑے مرتبہ کا ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اب آپ کو امام کو سمجھنا ہے تو اماموں کو دیکھو، یہ 4 امام ہیں، ساری کائنات انہی کی تقلید کر رہی ہے۔ وہ 4 امام کون سے؟ حضرت امام ابن حنبل، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک۔ یہ 4 مصنف ہیں، یہ امامت و فائز جو مصنف وہ امام ہیں جن کی قدر قیامت تک ہوتی رہے۔ ایسی امامت کی ہے کہ قیامت تک لوگ ان کی امامت کی تصریف کرتے ہوئے زندگی کو۔ یاد رکھو، جب کسی کو دیا جاتا ہے تو امتحان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا، ایسی تکلیف ہوئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا ہی زیادہ تکلیف دی جائے۔ اب آپ ان اماموں کو دیکھیے، یہ 4 امام ہیں، یہ مقلد کس کے ہیں؟ امام حسین کے۔ امام حسین کی سب کو جو امامت ملی ہے، ان اماموں کی زندگی دیکھو، بعد میں سمجھ میں وہ امام کیسے تھے۔ اب آپ سب سے پہلے آئیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ عباسی سلطنت کے بادشاہوں نے پہلے بھی مفتیوں کو خرید رکھا تھا۔ یہ مفتی آج کے نہیں ہیں، پہلے بھی خریدے جاتے تھے۔ ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کیا ہمارے پیسے دے جو فتوے دیا کرتے۔ عباسی سلطنت سے یہ چیز شروع ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف فتوے دیے گئے۔ کس کے خلاف؟ سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ دلاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ امام ضرور ہے لیکن مرتبہ امتحان بھی ویسے اماموں کا۔ عباسی سلطنت کے مفتیوں نے آپ کو فتویٰ دیا گیا اور بادشاہ سے کہہ کے ان کو کون سالم ڈال دیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر جو حنفی مسلک کے امام ہیں، حق باطل کی جنگ تھی، کبھی اماموں نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کیونکہ ان کی امام کی تعلیم تھی، ان کے امام کی تعریف تھی۔ حق کے آگے کبھی سر، باطل کے آگے کبھی سر نہ جھکانا، ہمیشہ حق کا سر بلند رہتا۔ انہی 4 اماموں نے اسی پر عمل کیا جو میدان کربلا میں حسین نے کیا، سمجھا، اسی پر عمل کیا یہ 4 اماموں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ کو اریسٹ کیا گیا اور اتنا لمبا اریسٹ کیا گیا کہ مورخین لکھتے ہیں آپ کو اتنے دن تک قید خانے میں رکھا گیا کہ آپ کا انتقال وہی ہو۔ کس کا؟ امام اعظم کا انتقال اس قدر تکلیفی دی ہے، اور تکلیف دینے والا کون؟ بادشاہ کا، اور فتویٰ دینے والے اس وقت بھی مولوی ہیں۔ مولویوں نے پیسے لے کر فتویٰ دیا اور بادشاہ نے آپ کو قید کیا۔ اتنا لمبا قید کیا آپ کو کہ آپ جیل کے اندر رہتے رہتے انتقال ہو اس قدر، مگر حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ بہت لوگ تھے آپ کے ماننے والوں کا کہنا نہیں، مجھے اس امام کی تقلید کرنا ہے جو کربلا نے اسے سبق دیا ہے، اس پر عمل کروں گا۔ ہم نے پوری زندگی اسی میں گزار دی، آخر کار ان کو قید کیا گیا اور وہاں انتقال ہوا۔ اب دوسرے امام کو دیکھیے، حضرت امام شافعی، ان کا کیا مسئلہ؟ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں عباسی سلطنت کے بادشاہوں نے، ان کے مولویوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ حکومت نے چاہا کہ ہماری بات مان، لیکن انہوں نے کہا ہم بات نہیں مان، جو حق ہے اس پر ہمارا بات۔ لہذا ان کو کیا سزا دی گئی؟ یمن سے
بغداد تک زنجیروں میں جکڑ کے کھسیٹ کے لایا گیا حضرت امام شافعی. سمجھ آپ جیسا رتبہ ہوتا ہے ویسی تکلیفیں دی جاتی. امام شافعی کو یمن سے بغداد تک زنجیروں میں باندھ کے لایا گیا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ تم حق کو چھوڑ دے باطل کو تم. آپ نے کہا حق کو میں چھوڑنے والا ہوں، میرے بدن میں وہ خون ہے جو امام علی وقار کے سبق دیا ہوا ہے. سر جھک سکتا ہے، سر کر سکتا ہے، لیکن جھکے نہیں. یہ پوری زندگی امام شافعی کی ہے. اب تیسرے نمبر پہ آئیے امام حنبل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا کیا مسئلہ؟ ان کا بھی یہ مسئلہ ہے. بڑے بڑے مفتیوں نے، بڑے بڑے عالموں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا. سمجھا؟ بادشاہوں نے اپنی بات لانے کی کوشش کی، لیکن نہیں. ان کو اتنی زبردست تکلیف دی گئی ہے کہ برسریات کوڑے مارے گئے ہیں، ان کو درے مارے گئے ہیں. مگر سبحان اللہ ایمان ہو تو ایسا ہو. جان دے سکتے ہیں مگر ایمان نہیں دے سکتے. یہ سارے امام، ان سارے اماموں نے تقلید کی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ. سر کٹا دیا، ذبح ہو گئے، تکلیفیں اٹھا لی، لیکن دامن حق ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہ امام ابن حنبل ہے. اور ایسا مارتے تھے لوگ. اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو برسری آپ کوڑے مارے جا رہے تھے تو آپ کی لنگی کھل گئی. اچانک کھلی تو غیر سے ہاتھ آئے، اس نے لنگی ماری. اللہ ہاتھ بندھی تھے اور کوڑے پڑ رہے تھے. سمجھنا اس قدر تکلیفیں اٹھائے. تو یہ تیسرے امام. اور چوتھے امام امام مالک. اللہ اکبر. یہ امام مالک کے دیکھو، یہ سارے اماموں کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ ہر امام نے امام حسین کی تقلید کی. امام حسین کا جو کردار ہے اس کو اپنایا ہے. یہ تینوں امام ہو گئے. حضرت امام مالک، ان کے خلاف بھی فتوے دی گئے، ان کے خلاف بھی باقاعدہ علماء نے باقاعدہ گواہیاں دی، الٹے سیدھے فتوے لگائے. ان کو حکومت نے ہاؤس اریسٹ کیا. سمجھے؟ گھر کے اندر بند کر دیا. مدینے میں 24 سال تک گھر کے اندر بند رہے. کتنے سال؟ 24 سال بند رہے. یہاں تک کہ مدینہ مسجد نبی ہوتے ہوئے کبھی مسجد نبی جانے کی نماز کا موقع نہیں ہوا. اس قدر سختیاں کی. تو پتا چلا ہر امام نے آخر وقت تک حسین کا دامن نہیں چھوڑا. حسین کا دامن نہیں چھوڑا. میں جب حسین کا دامن پکڑ لیا اور تکلیفیں اٹھا لی تو اس کے بعد تو پھر راستہ کلیئر ہے نا. چھوٹی سی مثال دے دوں میں. اللہ، حضرت امام ابن حنبل کا جب مقابلہ تھا تو ان کو ملحد کہہ دیا لوگوں نے. حکومت نے ان کو ملحد کہا، زندیق کہا اور بے دین کہا. تو کچھ لوگوں نے پوچھا حضرت اب یہ بتائیے کہ آپ لوگ بے دین بھی کہہ رہے ہیں، زندیق بھی کہہ رہے ہیں، یہ بتائیے حق پر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب جنازے اٹھیں گے تب معلوم کے حق پر. جب جنازے اٹھیں گے تو معلوم ہوگا حق پر کون ہے. تو اللہ اکبر. اور وکیل لکھتے ہیں جب امام ابن حنبل کا انتقال ہوا تو آپ کے جنازے میں 13 لاکھ آدمی. کتنے آدمی تھے؟ 13 لاکھ آدمی حضرت امام ابن حنبل کے جنازے میں تھے. لوگوں نے پوچھا ہمیں تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اور کچھ تو ایسے تھے کہ جو خالی امام ابن حنبل کا جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھے. امام ابن حنبل کا یہاں تقریر سے کلمہ نہیں پڑھتے، تبلیغ سے کلمہ نہیں پڑھتے. اور سارے کے غلاموں کی شان دیکھ ہے انتقال ہو گیا تو گہوارے میں پڑھیں گے اور تبلیغ اسلام. لوگوں نے پوچھا ہمیں زندگی میں تو کلمہ نہیں پڑھا، اب کلمہ پڑھو. کہا خدا کی قسم امام ابن حنبل کا جنازہ ہم نے دیکھا تو ہمارا دل کھنچ رہا تھا. ہم نے غور کیا جب اس کے جنازے میں اس کے بڑے ہوئے بدن کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہمارا دل کھنچ رہا ہے تو اس کو ماننے والا تھا اس کا کیا نام ہے. خلاصہ یہ کہ 13 لاکھ آدمی ان کے جنازے میں. اور سنیے حضرت بشر حافی، سبحان اللہ، یہ بھی اولیاء کرام کے امام. بشر حافی ان کا جب انتقال ہوا یہ بھی بغداد میں ہے. ان کا جب جنازہ اٹھا اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ آپ وہی بغداد کے اندر ہی قبرستان تھا. قبرستان کہا تھا بغداد میں. انتقال کہاں ہوا؟ بغداد میں. آپ کا جنازہ فجر کی بات چلا، بشر حافی کا جنازہ چلا اور عشاء کے بعد قبرستان پہنچا.
اب ذرا اندازہ کیجیے کتنی پبلک ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے۔ یہ حسین کے غلاموں کی شان ہے یا جب غلاموں کی یہ شان ہے تو ہماری آقا کی کیا شان؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اور سنو ایک بڑی بات، حضرت علامہ ابن جوزی اور علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابن حنبل کے تلامذہ جو ان کی محدثین شاگرد تھے اس میں سے ایک نے خواب دیکھا۔ اچھا دیکھیے خواب غلط بھی ہوتے ہیں لیکن یہ خواب ایسا ہے جس کو علامہ ذہبی نے لکھا ہے اور ابن جوزی نے لکھا ہے، گارنٹی کے ساتھ اس کو باقاعدہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابن حنبل کے مرید نے ایک تلامذہ نے ایک شاگرد نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ فرماتے خواب یہ تھا کہ میں جنت میں ہوں۔ وہ جو مرید تھا ان کا یا تلامذہ میں تھا وہ جنت میں، اس نے دیکھا کہ جنت میں 3 لوگ ہیں، ایک دروازے پہ کھڑا ہے، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور ایک جنت کے اندر بیٹھا ہے۔ تو جو دروازے پہ کھڑا ہے اس کی ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ وہ کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے جنت میں داخل کر لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بھگا دیتا ہے۔ اتنا بڑا پاور دیا گیا ہے۔ اب یہ جو تلامذہ تھے امام ابن حنبل کے شاگرد، انہوں نے دیکھا اللہ وہ یہ کون آدمی ہے کہ جس کو اتنا بڑا مقام دیا گیا۔ اچھا کوئی خاموش رہے، دوسرے کو دیکھا، ایک صاحب اندر بیٹھے، کہا جنت کے اندر، اور ان کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اعلیٰ ترین جنت کی نعمتیں سب رکھی ہوئی، وہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف فرشتے بیٹھے ہیں۔ فرشتے ان کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، یعنی وہ حضرت اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں رہے، سمجھے نہیں؟ وہ حضرت اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں رہے۔ ایک جو دروازے میں کھڑے ہیں جن کا کام کیا ہے، جس کو چاہے کہ بلا اس کے بھگا دے، اور ایک حضرت کون ہے اندر بیٹھے، ان کے سامنے دسترخوان لگا ہے اور وہ خود کھا بھی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو نرم نازک نازک ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ شان۔ اور ایک صاحب اور ہے، وہ وسط جنت میں کھڑے ہیں، بیچ میں کھڑے ہیں اور عرش پر تک رہے، عرش پر تک رہے، کیا تک رہے؟ اللہ کا چہرہ انور بغیر کسی حجاب کی تک رہے، خدا کا دیدار بغیر کسی حجاب کے ہو رہا ہے، سارے حجابات ہٹا گئے ہیں، ان کی نظر گڑی ہوئی ہے، وہ اللہ کے چہرے پاک کو اور اس کے اندر کے چہرے کو دیکھ یہ کھڑے ہوئے۔ اب یہ حضرت جو تھے دیکھا انہوں نے تو سب سے پہلے پوچھا کہ بھائی، ایک فرشتے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو حضرت کھڑے ہیں بیچ میں، نہ یہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو خدا کے جلووں کا دیدار کرایا جا رہا ہے، یہ کون صاحب ہے؟ تو فرشتے نے بتایا یہ حضرت معروف کرسی ہے۔ کون ہے یہ؟ معروف کرسی ہے یہ۔ انہوں نے زندگی میں کوئی عبادت ایسی کی نہیں، ہر عبادت کا مقصد تھا ان کا اللہ کا دیدار۔ زندگی بھر انہوں نے جو بھی عبادت کی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دیدار۔ لہذا ہو گیا، اب دیدار کرو، تکتے رہو، لوگ کھا رہے ہیں کوئی ان کو مطلب نہیں، اللہ کا دیدار کرو۔ اچھا پوچھا بھائی یہ دوسرے صاحب کون ہیں جو دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کھلائے پلایا جا رہا ہے، نرم ہاتھوں فرشتے کھلا رہے، کھا تک نہیں دے بیٹھے ہوئے، تو کہا یہ بشر الحافی، یہ حضرت بشر حافی ہیں جو بغداد کے گلیوں میں ننگے پیر پھیرا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بشر حافی سے تم میری یاد میں بھوکے پیاسے رہتے تھے، اب میں تمہیں کھلاؤں۔ اور کہا یہ تیسرے صاحب کون ہیں جو دروازے پر کھڑے ہیں؟ تو کہا یہ امام ابن حنبل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجیے، تھوڑی سی مار کھانے کے بعد، ذرا سی تکلیفیں اٹھانے کے بعد، تھوڑے سے دبرے کھانے کے بعد اتنا بڑا مقام ہے کہ جنت کے دروازے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ جس نے کربلا میں اپنی آپ کو کٹوایا ہو، اپنی آل و اولاد کو کٹوایا ہو، اس کا کیا مقام؟ جب غلاموں کا یہ آنا ہم انچا کا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم غلام کو سمجھنے کی توفیق ہے۔ اور سنیے مزے کی بات، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابن حنبل اپنی درسگاہ میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی پردہ پوش، آنے کا سلام کیا، امام سے کہا حضور
ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہم سب کو عطا فرمائے, ہماری ماں و بہنوں کو ایسا ایمان عطا فرمائے. حضرت امام اپنے نمبر بیٹھے ہوئے تھے, عورت آئی لباس ملبوس, پردے کے اندر آئی اور علیہ السلام کیا. کہا حضور آپ سے ایک مسئلہ پوچھا. کہا کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھیے میں بغداد میں رہتی ہوں, یہیں پر رہتی ہوں, تو میرا کام یہ ہے کہ میں روزانہ چھت پہ سود کاٹتی ہوں. سود نہیں, سود کاٹتی ہوں ایک چراغ لے کے. ایک چھوٹا سا میرے پاس چراغ ہے, وہ چراغ رکھ کے سود کاٹتی ہوں. جتنا سود کٹ جاتا ہے روزانہ اتنا اس کو بازار میں بکوا دیتی ہوں, اور جو پیسے آتے ہیں اس سے میں اپنی روزی روٹی چلاتی ہوں. یہ میرا روزانہ کا کام ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کبھی کبھی بادشاہوں کی سواری آتی ہے. ذرا غور کیجیے گا, کبھی کبھی بادشاہوں کی سواری آتی ہے. بادشاہوں کی سواری کے ساتھ مشالے ہوتی ہیں, بڑی بڑی روشنی ہوتی ہے, بڑے بڑے فانوس ہوتے ہیں. جب وہ روشنی آتی ہے اس دن میرا سود زیادہ بن جاتا ہے. اس دن میرا سود زیادہ بن جاتا ہے. اب بتائیے وہ سود ہمارے لیے حلال ہے کہ حلال نہیں؟ اے اللہ اکبر, کیا تقویٰ کیا پرہیزگاری. وہ سود ہمارے لیے حلال ہے کہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے؟ اللہ اکبر. لکھتے حضرت امام ابن ہم ہل گئے, احترام کے کھڑے ہو گئے, تھرا گئے. انہوں نے پوچھا بڑی بی یہ بتاؤ, جواب بعد میں دوں گا, تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ آہستہ سے کہا حضور میں بشر حافی کی بہن ہوں. بشر حافی کی, کہا یہ حق بشر حافی کی بہن کا ہے, اور کوئی ایسا سوال نہیں کر سکتا. یہ بشر حافی کی بہن کا حق ہے. ایسے سوال کیا تقویٰ تھا, کیا پرہیزگاری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت میں بزرگان دین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہوتا ہے. بزرگوں کے نقش قدم پر چلو گے انشاءاللہ دنیا ہی بنے گی اور آخرت نہیں بنے. یاد رکھو ہمارا امام تو ایسا امام کہ اللہ اکبر, جس کی امامت پہ امامت قربان, وہ حسین جس نے اللہ اکبر. ایک بات بتا دوں میں آپ کو, بہت چھوٹی سی بات وغیرہ بات, چونکہ مجمع اچھا ہے, میں حال وقت بھی زیادہ ہو رہا. قرآن کی ایک آیت ہے, اذا ارادہ شیئا ان یقول له کن فیکون. کیا مطلب؟ سورہ یاسین کی آیت ہے. اذا ارادہ شیئا, کیا مطلب ہوا؟ جب ارادہ کیا شیئا کسی چیز کا, ان یقول له تو اس نے کہا اس سے. اب میں بعد میں اس کی تفصیل بیان کروں. اذا ارادہ شیئا, جب اس نے ارادہ کیا, سمجھ لیا کس کا؟ شے کا. تو کہا ان یقول له, تو اس سے کہا, کیا کہا؟ کن ہو جا, فیکون بھی ہو گئی. اب اس سے کیا ظاہر ہوا صاحب؟ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ نہ کچھ تھا, کچھ بھی جب نہ تھا تو خدا تھا. تو خدا کے ساتھ کوئی تو ہوگا, کچھ تھا بولیے. لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی کہ تھا کچھ. کیوں؟ کچھ تھا, ایسا نہیں کچھ نہیں تھا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یہ بات صحیح ہے, مگر اہل علم سے پوچھو کیا تھا. کہ قرآن کی آیت کہہ رہی کچھ ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی کچھ ہے. اب ترجمہ سنیے. اذا ارادہ, جب اس نے ارادہ کیا. ارادے کے دو معنی ہیں. ارادے کے, ارادہ اس کو بھی کہتے ہیں چاہنے کو. آپ نے ارادہ کیا بنگلور جانے کا, کیا مطلب ہوا؟ آپ نے چاہا. اس کو دھیان میں رکھیے بھائی, آپ نے چاہا. تو جب اس نے چاہا, ہے نا بھائی, جب اس نے چاہا, کیا چاہا؟ اذا ارادہ, چاہا شیئن. اب شیئن کسے کہتے ہیں؟ چیز نہیں, چیز بھی ہے لیکن شیئن کا معنی بھی چاہنے کا. وہ کیسے؟ انشاءاللہ. انشاء بھی شیئن ہے. کیا بھائی بولے ہے بات؟ انشاء سے شیئن ہے. جب اس نے چاہا, چاہت کو, جب اس نے چاہا, انشاءاللہ کہتے ہو نہیں, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. کیا مطلب؟ تو اللہ کا انشاء کا مطلب
چاہنا. اذا ارادہ جب اس نے چاہا، شیئن کس کو؟ چاہت کو. اور کیجیے گا پتہ چلا کچھ ہے اکیلے نہیں ہے. جب اس نے چاہا کس کو؟ چاہت کو پتہ چلا خدا اکیلے نہیں ہے، پردہ محبت میں اس کی چاہت ہے، پردہ محبت میں چاہت ہے، اکیلے نہیں ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان ہے. جب اس نے چاہا کس کو؟ چاہت کو. تو کیا کہا؟ اسی سے کہا چاہت سے. اذا ارادہ شیئن ان یقول لہو، تو چاہت سے کہا. یہ لہو کی ضمیر چاہت کی طرف جا رہی ہے. ہماری بات کو جب اس نے چاہا چاہت کو تو چاہت سے کہا. یہ مطلب ہوا آسان. جب اس نے کہا، جب اس نے چاہا چاہت کو تو کس سے کہا؟ چاہت سے. کیا کہا؟ ان یقول، کہا ہو جا. بس جو ہو جا کہا تو ہو جا سامنے آ گیا. چاہت مصطفیٰ سامنے آ گئی، مصطفیٰ کی محبت سامنے آ گئی. تو وہ چاہت کیا تھی؟ پتہ چلا اتنے عرصے تک خدا نے اپنی چاہت کو پردہ محبت میں رکھا تھا، جب اس کو ظاہر کیا تب ظاہر ہوئی. تو ظاہر ہونے والی چیز محبت رسول تھی. تو پتہ چلا سب سے پہلے خدا نے اپنی چاہت کو پیدا کیا. اے ہائے ہائے. تو پتہ چلا جب سب سے پہلے چاہت کو پیدا کیا ہے تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ چاہت اسی کو، مصطفیٰ سے ہے نا بھائی. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر خدا کو چاہنا ہے تو اس کی چاہت کے پاس جاؤ. اگر خدا تک پہنچنا ہے تو اس کی چاہت کو پکڑو. تو نہیں کہہ رہا بھائی، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو اس کی چاہت کو پکڑو. بغیر چاہت کے خدا نہیں ملے گا. اب یہ تو فیصلہ ہو گیا بھائی کہ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو کہاں جاؤ؟ چاہت کو. اور چاہت کون ہے؟ سید عالم جناب محمد رسول. اب ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ خدا کی چاہت اگر کوئی ہے تو آپ ہے. بغیر اللہ کی چاہت کا دامن پکڑے اللہ نہیں ملے گا. یا اللہ جس طرح اللہ نے آپ کو چاہا ہے ایسا کوئی آپ کو بھی چاہتا ہے؟ جیسا اللہ نے آپ کو چاہا ہے کوئی آپ کا چاہتا ہے ایسا بھی؟ صحابہ نے کہا ہاں ہے. اللہ کا چاہیتا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا چاہیتا دیکھنا ہے. صحابہ اکرام مسجد نبی لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں غالباً ظہر کی نماز ادا ہو رہی. نماز ہوتے ہوتے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشتے مصطفیٰ پر بیٹھ گئے. فرمایا وہ خدا کی چاہت ہے، یہ اوپر کی ہے رسول اللہ کی چاہت. نماز کیا کسی کے خیال میں ہوتی ہے؟ ہمیں خیال تو چھوڑو، مصطفیٰ کا خیال تو وہی ہے. آل مصطفیٰ کا خیال ہوگا تو نماز مکمل ہے. یہ ہے چاہت. اور سنو، جب نماز پوری ہو گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی دیر تک آپ نے لمبا سجدہ کیا ہے؟ اتنی دیر تک حسین بیٹھے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. یاد رکھو میں سب سے زیادہ حسین کو چاہتا ہوں، اور جس کو مجھ سے چاہت رکھنا ہو میرے حسین کے دامن میں. تو یہ مقام ہے میاں. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. لوگ کہتے ہیں بھیا مسجد کے اندر حسین کا ذکر کیا مطلب؟ مسجد کے اندر یہ تو اللہ گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ گھر کیوں ہے؟ میں بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی بات کروں ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع ہے، سمجھداروں کا. مسجد میں اللہ حسین کی بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ مسجد ہے کس سے؟ مسجد ہے کس سے؟ مسجد نماز سے. کیوں بھائی بولو مسجد کیسے ہے؟ لوگ پہلے گھر گھر جا کے نماز پڑھتے نہیں، مصطفیٰ کا جماعت سے نماز پڑھو. تو مسجد کی بنیاد رکھی گئی نماز کی بیس پر. بولو بھائی، تو نماز کے لیے مسجد بنائی گئی، اور نماز کے لیے مسجد بنائی گئی، اور نماز کے بیس کیا ہے؟
نماز کا بیس کیا ہے؟ ذرا دیکھیے نماز کا بیس کیا ہے؟ نماز کا بیس یہ ہے کہ نماز میں محبت رسول شرط ہے۔ بغیر محبت رسول کے نماز نہیں، بلکہ یوں کہیے سرکار کے فعل سے سنت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محبت رسول بھی ضروری ہے اور محبت آل رسول بھی۔ جب نماز پڑھانے والا امام امام حسین کو پشت پر بٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے، ذرا غور کیجئے وہ نماز کیسی ہوگی؟ اس نماز کے صدقے میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، لہذا مسجدوں کے اندر ذکر حسین کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ باعث برکت۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو ہمارا نصیب دار ہے کہ اللہ نے ہم کو رات کو ذکر حسین سننے کا موقع دیا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، ہم تمام غلاموں کو اسی طرح فیضان امام حسین سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔